اپنی جا رہی تھی اپنی 4x4 کے اندر، باپ بیٹی موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، ان کو کچل دیا بیچارے، وہ تو آرام سے جا رہے، ایک دم سے ٹکر ماری، سڈن ڈیتھ ہوگی بیچاروں کی۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، اس کا کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے، اس کا اینٹی کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کہ کچھ کلام تو جادو کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جیسے جادو اثر کر جاتا ہے نا، یعنی لوگوں کو دیکھا ہے دین کا علم پڑھنے کے بعد نمازیں چھوڑتے ہوئے، دین کا علم پڑھنے کے بعد اپنا پردہ چھوڑتے ہوئے۔ کتنے لوگوں کو جب توفیق ملتی ہے کسی پہ خرچ کرنے کی تو دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق دی کہ میں نے کسی کے اوپر خرچ کیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 حالتوں سے پہلے جلدی جلدی عمل کر لو۔ میرے بھائیوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ امتحان بہت بڑا سخت وقت ہے اور بڑا سخت وقت آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت، بادروا بالاعمال فتنا، اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اعمال جلدی جلدی کرو، اعمال میں جلدی کرو، اس فتنے سے پہلے کا قطع اللیل المظلم، جو کہ اندھیری رات کے ایک ٹکڑے جیسا ہوگا۔ کچھ سمجھ نہیں آئے گا کیا کروں۔ ایک ایسا سخت فتنہ آنے والا ہے، اس سے پہلے اعمال صالح کر لو۔ اور وہ ایسا فتنہ ہے چونکہ کچھ سمجھا ہی نہیں دے گا، انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان والا ہوگا، شام اس حال میں کرے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، صبح تو مسلمان تھا، شام کو کافر ہے۔ کتنی دیر گزرتی ہے؟ گھنٹے تھوڑے سے نا۔ یہ بھی نہیں کہا ایمان کمزور ہو جائے گا شام تک، نہیں، شام کو کافر ہو جائے گا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت اور باقی کتب حدیث میں بھی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا کہ دنیا کی کچھ عام چیزوں کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا، یہ بیچ ڈالے گا اپنے دین کو، اسی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ صبح ایمان والے تھا، کچھ دنیا کی عام سی چیزوں عرض من الدنیا کی وجہ سے ان کو بیچ دینے کی وجہ، دین کے مقابلے میں دین کو کچھ دنیا کی معمولی چیزوں کے بدلے میں بیچ دینے کی وجہ سے یہ کافر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اعمال کرو، اس کے اندر واللہ تعالی عالم، لیکن اس کے اندر اشارہ ہے کہ نیک اعمال میں جڑ جانے سے انشاءاللہ اس فتنے کے دور میں حفاظت ہو جائے گی۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، اس کا کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے، اس کا اینٹی کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ مجھے غلط باتیں بتائے جا رہا ہے نا، تو مجھے ضروری ہے کہ میں کسی نیک مجلس میں جاؤں اور نیک باتیں، اچھی باتیں سنوں، اس کو اینٹی کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ورنہ تو وہ جم جائیں گی میرے باتیں۔ اگر میں اس کو کاؤنٹر نہیں کروں گا، اس کو نگیٹ نہیں کروں گا، اس کو نکالوں گا نہیں۔ میں آپ کے پاس بیٹھوں نا اور میں آپ کے کسی کی برائیاں شروع کر دوں، اور آپ کا بڑا اچھا دوست ہے، میں کہوں نا یار یہ جو حامد ہے نا، یہ تو ایسا ہے، حامد تو ویسا ہے، حامد تو اچھا آدمی نہیں ہے، حامد کا تم نے پتہ ہی نہیں ہے، میں حامد کے ساتھ رہا ہوں، حامد تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کتنا اچھا آدمی ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن میں 5-10 منٹ باتیں کروں گا نا آپ کے خلاف، دل میں حامد کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو دل کا حال ہے۔ تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور بندہ ہے، اور وہ کہے کہ یار یہ بندہ نا جھوٹ بول رہا ہے، حامد کے اوپر بہتان لگا رہا ہے، حامد تو واقعی اچھا آدمی ہے، ایک دم سے دل کی کیفیت پھر بدل جائے گی اور کہے گا یار حامد تو واقعی اچھا۔ یہ ہمارے دل کا حال ہے۔ 2 لوگ آئے مدینہ منورہ، ایک قبیلہ آیا کہیں باہر سے، اور 2 لوگ تھے اس کے اندر، ایک نے کوئی ایک بات کی، دوسرے نے اس کے بالکل اینٹی بات کی۔ لوگ جس طرف یہ بات کرتے تھے لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جاتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من الکلام کیا ہے لسحرا، کہ کچھ کلام تو جادو کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جیسے جادو اثر کر جاتا ہے نا، کچھ کلام ایسے جادوئی اثر کر جاتے ہیں، یعنی ایک ہی آپ کے اندر عقل نہیں ہے کہ میں خود فیصلہ کر سکوں کہ حامد اچھا ہے کہ برا ہے، لیکن جیسے لوگ باتیں کر رہے ہیں ویسے میرا دل اس طرف مائل ہو رہا ہے۔
تو میرے بھائیوں، ایک اچھی بات، اگر کوئی برا معاشرہ ہے، بری باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اچھی باتیں کان میں پڑھتے رہنا ضروری ہے، اچھے اعمال کرتے رہنا لازم ہے انسان، تاکہ انسان اس فتنے سے بچ سکے۔ بادروا بالاعمال، جلدی کرو اعمال میں، نیک اعمال میں، فتنن، اس فتنے سے پہلے جو کہ اندھیری رات کی ٹکڑے کی طرح ہے، کقطع اللیل المظلم، انسان کافر ہو جائے گا ایک ہی دن میں، 24 گھنٹے کے اندر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے دین کا علم پڑھنے کے بعد نمازیں چھوڑتے ہوئے، دین کا علم پڑھنے کے بعد اپنا پردہ چھوڑتے ہوئے، دین کا علم فارملی پڑھنے کے بعد دین کی بیسک آف دا بیسکس کو چھوڑتے ہوئے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیوں، میری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، دعا مانگا کرو، اے اللہ میرے دل کو بدل نہ دیجیے گا اس کے بعد کہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ اپنی طرف سے خاص رحمت نازل فرما دیجیے۔ انک انت الوہاب، دعا مانگا کرو، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہے ہیں، دعا مانگا کرو۔ کتنے لوگ اس دعا کو باقاعدگی سے مانگتے ہیں؟ اپنے آپ سے خود سوال کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ کتنے لوگ جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب نکلتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کر کے نکلتے ہیں، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق دی کہ میں نے ابھی مغرب کی نماز جماعت سے مسجد میں آ کے پڑھی۔ کتنے لوگ دعا مانگتے ہیں، شکر کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو جب توفیق ملتی ہے کسی پہ خرچ کرنے کی تو دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق دی کہ میں نے کسی کے اوپر خرچ کیا؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا سوال بھی اپنے آپ سے کریں کہ اپنا کمال سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی توفیق ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی توفیق ہے، اور توفیق کبھی چھن سکتی ہے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے، نہ ادھر نہ ادھر، ڈرتے بھی رہیں، قبولیت کی امید بھی رکھیں، ڈرتے بھی رہیں، امید بھی رکھیں، ڈرتے بھی رہیں، امید بھی رکھیں۔ دل میں ایک کیفیت ہو، ایک ڈر کی امید کی کیا بنے گا میرا، اور پھر امید بھی ہو انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ نے توفیق تو دی ہے نا، نماز پڑھنے کی، اچھا کرنے کی، سچ بولنے کی، اچھی مجلسوں میں بیٹھنے کی امید بھی رکھیں، ڈرتا بھی رہیں۔ یہ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں بچ سکتا۔ اور نیک اعمال کرنے کی جستجو کریں، بادروا بالاعمال، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ ایک حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، تھوڑی کمزور ہے اس کی سند، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 حالتوں سے پہلے جلدی جلدی عمل کر لو۔ هل تنظرون الا فقرا منسیا، کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ فقر آ جائے جو تمہیں بھلا ہی دے باقی ساری چیزیں؟ کسی کی جاب چلی جاتی ہے نا، اس کو کوئی اور یاد نہیں رہتا، کیا انتظار کر رہے ہو کہ فقر آ جائے اور پھر باقی ہر چیز بھول جاؤ؟ جاب چلی جاتی ہے تو ایک ہی بس دماغ کے اوپر ہوتا ہے، یار صبح شام جاب سرچ، لنکڈ ان کا پروفائل اپڈیٹ ہو رہا ہے، ادھر رپلائی جا رہے، ادھر اپلیکیشن دے رہے ہیں، ادھر دے رہے ہیں، اس سے بات اس سے بات، سوشل نیٹ ورکنگ، اور کوئی فکر نہیں رہتی۔ کیا انتظار کر رہے ہو اس وقت کا جب اور کوئی فکر نہیں رہے گی، بس یہی فکر ہو جائے گی، بھول جائے گا سب کچھ؟ او غنى مطغيا، یا انتظار کر رہے ہو بہت مال آ جائے گا جو تمہیں حد سے ٹرانسگریسر بن جاؤ گے تم، پھر تم کسی کو سوچ سمجھو گے ہی نہیں کچھ، کیا اس کا انتظار کر رہے ہو کہ بہت مال آ جائے گا؟ اور پھر جو ہے پہلے بھول ہی جاتا ہے انسان کہ میں کیا تھا اور اب اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، کسی کو منہ ہی نہیں لگاتا ہے، اس کا انتظار کر رہے ہو۔ او مردن مفسدن، یا پھر کسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بالکل ہی بیکار بنا دے گی۔ بیماری اللہ نہ کرے ہو جائے تو پھر کیا کوئی کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ میرے والد صاحب تقریباً 2.25 سال فالج کے مریض رہے، جب بھی میں سوچتا ہوں میرا دل ایسے چھوٹا سا ہو جاتا ہے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا انسان اپنی مرضی سے، اس طرح لیٹا ہے تو اس طرح لیٹا ہے، کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے کروٹ دلوا دو، وہ بندہ پورا کروٹ دلوانا ایک پروجیکٹ ہوتا تھا، دائیں بائیں بٹھانا اٹھانا لٹانا،
کیا انتظار کرو ایسے مرض کا کہ بالکل ختم ہو جاؤ گے، بیکار ہو جاؤ گے؟ پھر کیا کرو گے اعمال؟ او موتن مجہزن او حرمن مفسدن مفندن، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو بالکل تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیں؟ بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو بیٹھیں گے، پھر اللہ اللہ کریں گے، پھر کر بھی کیا سکو گے؟ تم عمل تو کوئی نہیں کر سکو گے، کہیں کسی کی عادت کرنے جاؤ گے، پھر جاؤ گے جنازوں پہ جلدی جلدی، پھر جاؤ گے کسی کو ماں کے کسی کی مدد کرو گے، کہیں کچھ بھی نہیں کر، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بڑھاپے کا، جب عقل بھی شاید کام نہ کرے۔ او موتن مجہسن، یا پھر اچانک موت آ جائے، اس کا انتظار کر رہے ہو؟ دیکھیے اپنی آنکھوں سے اچانک موت ہے کہ نہیں دیکھی؟ چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، پتہ خبر آئی کہ جی موت آ گئی۔ وہ بھی پاکستان کے اندر وہ بڑا بنا ہوا تھا، ایک لڑکی اپنی جا رہی تھی اپنی 4x4 کے اندر، باپ بیٹی موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، ان کو کچل دیا بےچارے، وہ تو آرام سے جا رہے، ایک دم سے ٹکر ماری، سڈن ڈیتھ ہو گئی بیچاروں کی۔ وہ سوچ کے باپ بیٹی سوچ کے نکلے تھے کہ ہماری آج آخری دن ہے۔ کیا موت کا انتظار کر رہے ہو؟ اچانک آ جائے، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ او الدجال فشر غائب ينتظر، یا پھر دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک ایسا شر، ایک ایسا فتنہ ہے جو کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ آنے والا ہے۔ او الساعہ، یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ فالساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت کا جو گھڑی ہے وہ تو بہت سخت ہے، وہ تو بہت کڑوی ہے۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ آج قرآن پڑھا؟ سوال کریں ہم اپنے آپ سے، کیا آج قرآن کی تلاوت کی؟ کیا تفکر کیا آج قرآن کے اوپر، آج کی تاریخ میں؟ کیا آج کسی کو مسکرا کے دیکھا اللہ کی خاطر؟ کسی بچے کو پیار کیا اللہ کے لیے؟ آج اپنی بیوی سے حسن سلوک کیا، اپنے شوہر سے کیا آج اللہ کی خاطر؟ کیا کوئی نصیحت کی بات کسی کو کی، کوئی اچھی بات، کوئی امر بالمعروف، کسی کو کسی غلط کام سے روکنے کی کوشش کی، نہی عن المنکر آج کیا، کسی مظلوم کا آج ساتھ دیا؟ یہی ہے نا بات اعمال صالح۔ کیا آج تہجد پڑھی؟ کیا آج نوافل پڑھے؟ عبادت اللہ کی، نماز بہتر بنانے کی کوشش کی، کچھ علم حاصل کرنے کا، کچھ اور علم حاصل کیا کیا آج کا دن گزر گیا؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور یہی نیک اعمال انسان کے دل کو منور کریں گے تو اس فطرے میں جو کہ انسان کا دین چھین کے لے جائیں گے، انشاءاللہ انسان کو بچانے میں کارآمد ہوں گے۔ بھائیو، بہت خطرناک دور ہے۔ دین کی فکر کریں، ایمان کی فکر کریں، ان بچوں کی فکر کریں، اپنی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں، نسلوں کی۔ ہم لوگ بے وقوف نہیں ہیں، ہم شارٹ سائٹڈ بھی نہیں ہیں، ہم فکر کرتے ہیں اگلے قیامت تک کے لیے کہ میرے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے کیسے ایمان پر مضبوط رہیں نہ رہیں اللہ جانے، مجھے نہیں پتہ رہیں گے، میری اولاد رہے گی دین پر، نہیں رہے گی، مجھ کو کیا پتہ، لیکن دعا تو کروں، میں فکر تو کروں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اولاد نہیں کہا اللہ نے، دعا جو منگوائی ہے، وذریاتنا، میری ذریت کو، آنے والی نسلیں اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ ہے مسلمان کی سوچ، اس کی فکر، کیونکہ میرے بھائیوں دنیا، قبر، آخرت، وہ سب ایمان پہ موقوف، سب ایمان پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور اسی کا امتحان ہے۔ دنیا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی صرف اس لیے بنائی ہے تمہارا امتحان لے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ صرف اعمال کے امتحان، ایمان کے امتحان کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہو، کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ آئیں گے امتحان، کبھی موقع ملے گا حرام کمانے کا، دین کو بیچنے کا دنیا کی خاطر، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، کیسے بے وقوف ہو، جبکہ آخرت تو زیادہ بہتر زندگی ہے، وہ تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کیا کر رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، اے ایمان والو، فکر کرو، محنت کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، کچھ کرو، بہت چھوٹی زندگی ہے میرے بھائیوں۔
بہت مشکل دور ہے، اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی، اپنے ارد گرد کی لوگوں کی فکر کریں، بتاتے رہا کریں، پلیز بتاتے رہا کریں۔ ان بچوں کو کھانا کھانے بیٹھیں تو ان کو بتایا کریں، بیٹا بسم اللہ پڑھ لی، بیٹا الحمدللہ کہا آپ نے۔ ان کو اللہ کی محبت ڈالیں ان کے دلوں میں، ان کو یاد کرائیں، آپ خود بھی یاد کریں، کلمے کا مطلب پڑھیں، سمجھیں، اللہ کو رب مانیں، اللہ رازق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ معز ہیں، اللہ مذل ہے، عزت اللہ دیتے ہیں، اللہ ذلیل کر دیتے ہیں کسی کو اگر چاہے تو، معاذ اللہ۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اللہ عزت دیجئے گا، اللہ ذلت سے بچا لینا، اللہ حلال رزق وسعت برکت والا عطا فرمائیے، اللہ بچوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ دل کو ثابت قدم رکھیے، اللہ عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ دعائیں روز صبح شام دن رات، کدھر ہے تعلق مع اللہ؟ کہاں ہے؟ کدھر ہیں؟ بس فون ہے، مسجد میں بھی فون ہے، سلام کے بعد فون نکل آتا ہے، کوئی بیٹھتے نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے۔ کہاں بیٹھتے ہیں نا مسجد میں؟ بیٹھتے ہیں فجر کے بعد تھوڑی دیر، بیٹھتے ہیں عصر کے بعد تھوڑی دیر، ہے صبح شام کی مسنون اذکار کا کوئی اہتمام ہے؟